یہ لازمی ہے، لازمی کو انڈر لائن کیجئے، جھانک لے اپنے دل میں ہر شخص۔ یہاں پر بھی نوٹ کیجئے کہ یہ 3 اس کے مرحلے ہیں جو منہج انقلاب نبوی میں ہم نے واضح کی۔ طاقت کے ساتھ طاقت، پنجہ آزمائی۔ پہلا مرحلہ صبر محض ہے، پرسیکیوشن کو جھیلو، برداشت کرو، صبر کرو۔ نغمہ ہے بلبل شوریرہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی، منتظر رہو، وقت آئے گا ہاتھ کھول دیے جائیں گے۔ دوسرا مرحلہ ایکٹیو ریزسٹنس، آگے بڑھو، للکارو، چیلنج کرو، اقدام کرو۔ آخری مرحلہ پھر تصادم، جان دینے کے لیے میدان میں آ جاؤ، یہ قتال ہے۔ اسی لیے میں نے ایک مرتبہ تقریر کی تھی بھمبر میں، پہلی مرتبہ مجھے یاد ہے، میں نے یہ 9 منزلیں بیان کی تھی۔ 8 منزلیں جہاد ہیں، 9ویں منزل جا کر قتال بنتی ہے۔ پہلی منزل پر 3 جہاد تھے نا، نفس سے، شیطان سے، بگڑے ہوئے معاشرے سے۔ دوسری منزل پر دعوت و تبلیغ بالحکمہ بالموعظہ جدال احسن۔ تیسری منزل پر صبر محض، پیسو ریزسٹنس، اقدام، چیلنج، ایکٹیو ریزسٹنس۔ 8 منزلیں جہاد، اور 9ویں منزل ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ گویا جہاد کی پہلی منزل مجاہدہ مع النفس، اور آخری اور 9ویں منزل قتال فی سبیل اللہ۔ واضح رہے کہ اسی کا منفی پہلو ہجرت ہے۔ بہت اہم بحث شروع ہوگی۔ جیسے اسلام کا منفی پہلو اطاعت کا تقویٰ ہے، حکم مانو، حکم پر عمل کرو، اطاعت، نافرمانی سے بچو، بات تو ایک ہی ہوئی۔ جہاد کا منفی رخ ہجرت ہے۔ اللہ کی بندگی کرنے کے لیے معاصی سے ہجرت کرنی ہوگی، حرام چیزوں سے ہجرت کرنی ہوگی۔ اسی لیے سوال کیا گیا ای الہجرت افضل یا رسول اللہ؟ جواب کیا تھا؟ ان تہجر ما کرہ ربک، سب سے افضل ہجرت یہ ہے کہ ہر اس شے کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند ہے۔ اسی لیے تنظیم کے عہد نامے میں جب اللہ کے ساتھ معاہدہ ہے، انی اعاہد اللہ، نمبر 1 کس بات کا معاہدہ؟ ان اہجر کل ما یکرہہ، ہر اس شے کو چھوڑ دوں گا جس کو وہ پسند نہیں کرتا۔ واضح رہے کہ اسی کا منفی پہلو ہجرت ہے، چنانچہ اس کی بھی پہلی منزل ان تہجر ما کرہ ربک ہے، اور آخری یہ کہ اقامت دین کی جد و جہد میں وقت آنے پر گھر بار، مال و منال اور اہل و عیال کو چھوڑ کر نکل جایا جائے۔ اس کی بھی نیت ہونی، تیاری کیجئے نفسیاتی طور پر۔ آج بھی جائزہ لیجئے، اتنی گرفت تو نہیں ہے کہ کبھی پکار آئے اور بلایا جائے اور یہ بندھن مجھے باندھ کر رکھ لے۔ اگر ایسا ہے تو یہی تو خطرہ ہے۔ پھر آگے جا کر جو ہفتے اعمال کرانا ہے ابھی چھٹی کرو، سب کچھ کرنا اور پھر ہفتے اعمال کرا لینا۔ آپ کو معلوم ہے جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، سورہ نساء میں کتنی اہم بحث آئی ہے۔ تو ہجرت، لیکن یہ کہ پورے لیول کے اوپر غلط خیالات ذہن سے نکالو، غلط نظریات نکالو، ہجرت ہے۔ غلط صحبت کو چھوڑو، ہجرت ہے۔ نخلہ و نترک من یفجرک، ہجرت ہے۔ دوستیوں کو چھوڑو، ہجرت ہے۔ محبتوں کو کاٹو اس تلوار سے، ہجرت ہے۔ تو جیسے جہاد، جیسے سانس ہے اس کی آمد و شد، آنا اور جانا، اسی طرح جہاد اور ہجرت ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ اصطلاحی مفہوم لے کر اور نہ معلوم کہاں سے کہاں، جب نیت میں فطور ہو، کام چوری ہو تو خوہ بدرہ بہانا ہے بسیار۔ جہاد اور ہجرت لازم و ملزوم۔
ایک مثبت ایک منفی، کرنٹ چل ہی نہیں سکتا، ایک پازیٹو وائر ایک نیگیٹو وائر۔ جہاد کی پہلی دو منزلوں کے لیے اصل آلہ و ہتھیار قرآن مجید ہے۔ نفس سے جہاد کریں گے، کس شے سے؟ کیسے ماریں گے نفس کو؟ اس کو پاک کرنا ہے کس سے؟ قرآن سے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ شیطان سے لڑو گے کس تلوار سے؟ کشتن ابلیس کار مشکل است، زاں کے او گم اندر اعماق دل است، خوشترا باشد مسلمان اشکنی، کشتہ شمشیر قرآن اشکنی، جاہدہم بہی جہادا کبیرا۔ دوسری منزل قرآن، تذکیر قرآن سے، تبشیر قرآن سے، انذار قرآن سے، دعوت قرآن کی، تبلیغ قرآن کی، وہ سارا مرکز و محور اس کا۔ اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ فلقد یسرناہ بلسانک لتبشر بہ المتقین وتنذر بہ قوما لدا۔ نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ دعوت کے لیے غلط نظریات کا ابطال کرنا ہے قرآن کے ذریعے، ایمان کا اس بات کرنا ہے قرآن سے ہوگا۔ نور یہ ہے، اندھیاروں سے یہ نکالے گا، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ مکی دور کی شمشیر قرآن اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ۔ جہاد کی پہلی دو منزلوں کے لیے اصل آلہ و ہتھیار قرآن مجید ہے، یعنی جہاد بالقرآن۔ چنانچہ مجاہدہ مع النفس کا مؤثر ترین ذریعہ ہے قرآن کے ساتھ قیام اللیل یا تہجد، اور دعوت و تبلیغ کا پورا عمل بھی قرآن حکیم ہی کی اساس پر اور اسی کے ذریعے ہونا چاہیے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، سارا اساسی منہاج قرآن کے گرد گھوم رہا ہے۔ تیسری اور آخری منزل عہد حاضر میں جہاد بالید کی موضوع ترین صورت فواحش و منکرات کے خلاف پرامن مظاہرے ہیں، صرف مظاہرہ نہیں، پکیٹنگ، گھیراؤ، جلاؤ نہیں، گھیراؤ نہیں ہونے دیں گے۔ بل حافظون لحدود اللہ، چلاؤ گولی، مار دو جن لوگوں کو مارتے ہو، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشاد۔ یہ میرا کل کا موضوع ہے، لیکن یہ کہ یہاں جہاد بالید کسی کو نہیں، عن المنکر بالید کہا ہے۔ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل۔ لیکن نوٹ کیجئے، لیکن اس میں نوبت فقہائے کرام کی طے کردہ شرائط کے تحت قتال یعنی جہاد بالسیف تک بھی آ سکتی ہے۔ اس کو یہ سمجھ لینا کہ یہ سرے سے اب دائرے سے خارج ہو گیا، یہ تو قادیانیوں کا خیال ہے، اور بالفعل ہمارے بہت سے علماء اسے خارج کیے بیٹھے، بڑے بڑے مفکرین خارج کیے بیٹھے۔ بعض لوگوں کو یہ مغالطہ لاحق ہو گیا ہے، فاسق و فاجر حکمرانوں کے خلاف خروج نہیں ہو سکتا۔ یقیناً بعض ایسی احادیث ہے، لیکن دوسری احادیث بھی موجود ہے۔ جب ایک ہی حدیث سے آپ سارا مسئلہ نکالیں گے تو بڑی گمراہی میں آ جائیں گے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہاں تو ایمان بالرسالت بھی ثابت نہیں ہوتا۔ جس نے کہا لا الہ الا اللہ جنت میں داخل ہو جائے گا، لیکن آپ پورا مورچہ لگاتے ہیں کہ نہیں نہیں، ایمان بالرسالت لازم ہے، ایمان بالآخرت لازم ہے، ایمان بالقرآن لازم ہے، پھر اس کے عملی تقاضے لازم ہیں۔ تو اس کو بھی اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، قتال
اور فساق و فجار حکمرانوں کے خلاف طاقت کا استعمال، لیکن اس کی شرائط ہے۔ امام ابو حنیفہ جن کو میں سید الفقہاء سمجھتا ہوں، انہوں نے اس کے لیے واضح طور پر کہا کہ نہیں انل منکر اگر زبان سے مؤثر نہیں ہو رہا تو فبالسیف، تو تلوار سے، لیکن اس کے لیے طاقت اتنی بہم پہنچ چکی ہو، یہ نہیں کہ 4 آدمی اکٹھے کیے 4 کو مروا دیا، پھر آگے چلے، پھر 10 کو اور اکٹھے کیے 10 کو مروا دیا، یہ نہیں، ہنگامہ کیا، جماعت بنائیے، قوت جمع کیجئے، تربیت دیجئے، منظم کیجئے، معتدب تعداد اتنی کہ جو بھی آپ کے اندازے ہیں اس کے اعتبار سے، ویسے کوئی شے کہیں سے آ جائے بورڈ فرام دی بلو وہ بات دوسری ہے، لیکن ہر اندازے میں آپ یہ تقریباً یہ یقین رکھیں کہ اب اتنی طاقت ہے کہ ہم بدل دیں گے اس نظام کو، کامیابی ہو جائے تب جا کر اس کا انکار ہے، ورنہ نہیں۔ ٹیررزم جو ہے جو چل رہا ہے آج کل، وہ در حقیقت جہاد اور قتال کو بدنام کرنے والی چیز ہے، لیکن یہ کہ اس کو خارج کر دینا اس کی غلط ہے۔ اس میں نوبت فقہاء کرام کی طے کردہ شرائط کے تحت قتال یعنی جہاد بالسیف تک بھی آ سکتی ہے۔ یہ ہے جہاد کی بحث۔ پہلا جو لازمی تقاضا ہے ان 3 فرائض کے لیے وہ ہے جہاد۔ دوسرا لزوم اجتماعیت، اجتماعیت کا لزوم، اس میں بھی درجے ہوں گے، کسی جگہ یہ مستحب ہوگا، کسی جگہ یہ مفید کہہ لیجئے، ممد کہہ لیجئے، کسی جگہ لازم ہوگا، ہر وقت ہر حال میں لازم نہیں ہے۔ فریضہ اول کے ضمن میں صرف صحبت صالح، کونوا مع الصادقین، اللہ کا بندہ بننا ہے آپ کو، نفس سے جہاد کرنا ہے، شیطان سے کرنا ہے، معاشرے سے کرنا ہے، تو ایسے لوگوں کی معیت تلاش کریں، ایسوں کا قرب، ایسوں کی صحبت، جو یہی کام کر رہے ہوں، یہی کرنا چاہتے ہوں، اس سے تقویت پہنچے گی آپ کو۔ مرید کسے کہتے ہیں؟ ارادہ کرنے والا، آپ نے ارادہ کیا ہے اور بھی ہے اس نے بھی ارادہ کر لیا ہے، یہ مرید جمع ہو، اس سے یقیناً تقویت حاصل ہوگی۔ لیکن عقلاً محض اس کام کے لیے جماعت، میں جماعت کا ایک مفہوم خاص بول رہا ہوں، جماعت ڈسپلنڈ سموتاعت والی جماعت، اس کام کے لیے ضروری نہیں۔ نمبر 2، اسی طرح فریضہ ثانی کے ضمن میں درس گاہوں، اداروں، انجمنوں اور سوسائٹیوں سے پورا ہو سکتا۔ دین کی دعوت و تبلیغ ہے، ڈھیلا ڈھالا نظم ادارہ ہے، اشاعت قرآن کا ادارہ، پبلشنگ ہاؤس ہے، آڈیو ویڈیوز کا کوئی سلسلہ ہے، جرائد ہیں، رسائل ہیں، انجمنیں ہیں، دارالعلوم ہیں، یہ سب اس کا ذریعہ ہے، یہ جماعتیں نہیں ہیں۔ اجتماعیت تو ہے، لزوم اجتماعیت لکھا ہے میں نے اوپر، اجتماعیت ایک عام لفظ ہے، یہ لوز آرگنائزیشنز، ایسوسیشنز، انجمنیں، ان میں وہ سموتاعت، ڈسپلن یہ نہیں۔ ٹھیک ہے، ایک دستور ہے، قانون ہے، اس کے مطابق آپ نے تقسیم کار کر لی ہے، کوئی صدر ہے، کوئی سیکریٹری ہے، جس کی ٹانگ گھسیٹنی ہو گھسیٹ لیجئے، نو کانفیڈنس لے آئیے اس کے خلاف، جس کو آپ برقرار رکھنا چاہیں رکھیں، جو بھی رکھیں، آپ کا دارالعلوم ہے، اس کا کوئی محتمم ہے، بہرحال ایک نظم تو وہاں ہوگا، لیکن یہ کہ وہ جماعت کا سلسلہ نہیں۔ لیکن اب ہے اصل شے، فریضہ ثالث کے ضمن میں سمع و طاعت فی المعروف کے ٹھیٹھ اسلامی اور عسکری اصول پر مبنی جماعت کے بغیر پورا نہیں۔ کوئی احمق ہوگا جو سمجھے کہ یہ کام ہو سکتا ہے بغیر اس کے۔ ٹھیٹھ اسلامی اور عسکری ملٹری ڈسپلن، وہاں آپ کو یہ اختیار نہیں ہے، حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اپنے سپیریئر سے یہ پوچھیں کہ یہ حکم آپ کیوں دے رہے ہیں مجھے، کیا حکمت ہے۔ There's not to reason why, there's but to do and die۔ عسکری اور ٹھیٹھ اسلامی سموتاعت، فاسمعوا واطیعوا،
اللہ کی سمع و طاعت مطلق، رسول کی سمع و طاعت مطلق، الا یہ کہ وہ خود کہہ دیں کہ یہ صرف میرا مشورہ ہے، حکم نہیں ہے. جیسے حضرت بریرہ نے پوچھ لیا تھا. حضرت مغیث ایک غلام تھے، حضرت بریرہ ایک کنیز تھیں، ان کے ساتھ نکاح تھا. حضرت عائشہ کی کنیز تھیں حضرت بریرہ، حضرت عائشہ نے انہیں آزاد کر دیا. اب ان کا سٹیٹس ہو گیا اونچا، وہ غلام کے غلام تھے. یہ ایک خیار حاصل ہوتا ہے، اختیار، چوائس. کنیز پہلے جس کے نکاح میں تھی، کنیز ہونے کی حیثیت سے کسی غلام کے، اب جب وہ حرہ ہو گئی، آزاد ہو گئی، تو شی ہیڈ این آپشن. وہ چاہے تو اب اس کے نکاح میں رہے، چاہے تو نہ رہے. کفر نہیں رہا نا اب وہ. تو حضرت بریرہ نے کہا میں تو اب اس کے نکاح میں نہیں رہوں گی مغیث کے. انہیں بہت محبت تھی، انہوں نے پہلے خود خوشامد کی، نہیں مانی. پھر سفارش کروائی. سفارش بھی کس کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور اس سے کہیے. حضور نے فرمایا بریرہ کیا حرج ہے اگر تم مغیثی کے گھر میں رہو. پورا فوراً سوال کیا حضور آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ نہیں، حکم نہیں ہے، مشورہ ہے. تو میرے لیے قابل قبول نہیں ہے، حکم کو نہیں ٹال سکتے. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة في امرهم. مشورے کو آپ سوچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، چوائس ہے. ایک عورت جانتی ہے کہ بیوی کی حیثیت سے اسے کیا فرائض ادا کرنے ہیں. ذہناً قلباً جس کو وہ قبول نہ کر رہی ہو، اس کے ساتھ وہ حقوق جو ہیں وہ ادا کر سکے گی کہ نہیں کر سکے گی. She knows it better. حکم نہیں دیا، لیکن حکم ہو تو سمع و طاعت مطلق، نو ایکسیپشن. آگے چل کر حضور کے بعد اب ہے فی المعروف. صرف ایک اس کے اندر ایکسیپشن ہوگی، اگر اللہ اس کے رسول کے واضح احکام کے خلاف کوئی بات ہے تو نہیں مانیں گے. اس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا کیونکہ مجھے آج ایک حدیث بھی ذرا آپ کو پڑھانی ہے. تو یہ لزوم اجتماعیت جو ہے، اس کا تقاضا فریضہ اول کے ضمن میں صرف صحبت صالح سے پورا ہو جاتا ہے. کونوا مع الصادقین. سیکنڈ لیول پر درس گاہوں، اداروں، انجمنوں اور سوسائٹیوں سے پورا ہو سکتا ہے. سمع و طاعت والی جماعت ضروری نہیں. لیکن فریضہ ثالث کے ضمن میں سمع و طاعت فی المعروف کے ٹھیٹ اسلامی اور عسکری اصول پر مبنی جماعت کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا. یہی مراد ہے حضور کے ان الفاظ مبارکہ سے آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں نے پورا جو ہے یہ 2 گھنٹوں میں صرف اس حدیث کا درس دیا ہے آپ کو. جہاد اور ہجرت جڑے ہوئے بریکٹڈ، سمع و طاعت جڑے ہوئے بریکٹڈ، جماعت پلس بریکٹ شروع، سم جمع طاعت بریکٹ بند، جمع بریکٹ شروع، بلکہ ضرب، یہاں جمع نہیں ضرب، بریکٹ شروع جہاد پلس ہجرت بریکٹ بند. اس حدیث کو یوں ذہن میں رکھیے. جماعت کون سی؟ سمع و طاعت والی. یہ لازم و ملزوم ہے، بریکٹڈ ہے. سنو اور مانو. یہ کس لیے ہے؟ ضرب دینا ہے اس کو. وہ ہے ہجرت و جہاد. آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. تیسرا لزوم بیعت. وہ نماز کے لیے وضو کے لیے پاک پانی. بیعت جو ہے، ایک تو ہے بیع، وہ تو اللہ سے ہوئی، جان و مال اس کے حوالے، جنت ہم کے امیدوار ہیں. ایک ہے بیعت کسی انسان کے ہاتھ پر. وہ انسان رسول بھی تھے تو انسان تھے، ان کے ساتھ بیعت سمع و طاعت مطلقاً. اب آپ کے بعد جو انسان ہے غیر معصوم ہے، چاہے وہ ابو بکر ہو، ان کے ساتھ سمع و طاعت فی المعروف. بالکل میتھمیٹیکل سمجھیے ان چیزوں کو. لیکن بیعت کے ضمن میں بھی ایک ہی طرح کا تقاضا نہیں ہے، تینوں لیولز پر کچھ فرق ہو جائے.
پہلے دو فرائض کے ضمن میں بیعت سلوک کو ارشاد کی صورت میں کفایت کرتی ہے، لیکن یہ جو بیعت ہمارے ہاں چل رہی ہے سلوک اور ارشاد کی بیعت، بہت اچھی بات ہے کہ اس کے لیے بھی لفظ بیعت استعمال ہوا، تاکہ معلوم ہو کہ یہ ہمارے دین کا ایک مستقل اس کی اصطلاح ہے، اس کا ایک فکر ہے۔ اور وہ بیعت عقبہ اولا کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ربط اور تعلق ہے۔ بیعت ارشاد، پہلی بیعت حضور نے یہی لی تھی، شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، تہمت نہیں لگائیں گے وغیرہ، اور جس نیک بات کا آپ حکم دیں گے وہاں معروف تھا، یہ پہلا درجہ تھا اس بیعت کا بھی۔ آج وہ بیعت از روئے قرآن صرف بیعت النساء ہے، یہ سلوک کی بیعت زنانہ بیعت ہے، یہ مردانہ بیعت نہیں ہے، زنانہ بیعت۔ نوٹ کر لیجئے اس کو، قرآن حکیم نے وہی الفاظ لیے، حالانکہ سورہ ممتحنہ سن 6-7 میں نازل ہو رہی ہے، بیعت عقبہ اولا سن 10 میں، سن 10 نبوی، ہجرت سے 1.5-2 سال قبل لی جا رہی ہے، ایک فصل ہے 8-9 برس کا، لیکن وہی الفاظ جو بیعت عقبہ اولا کے تھے وہی قرآن میں آئے، بیعت النساء، یہ زنانہ بیعت ہے، مردانہ بیعت نہیں ہے۔ مردانگی تو چاہیے، وہ میدان میں جب آنا ہے، مردانہ بیعت وہاں درکار ہے، وہ فرض خواتین پر نہیں ہے، زنانہ بیعت لیکن ہے بیعت۔